السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق حج اور قربانی کے عنوان قربانی کا احاطہ کریں گے۔ اضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں قربانی۔ یہ عید 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں اور یہ حج کا ایک رکن ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قربانی۔ قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص جانور کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ جد امجد سے مراد بزرگ، دادا، آبا و اجداد ہے۔ عید کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے، یعنی کہ جتنا ثواب عید کے دن قربانی کرنے پر ملتا ہے اتنا ثواب کسی چیز کا نہیں۔ اسی بنا پر یہ دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ قربانی کی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس بات کے علاوہ ہم کس سے لگائیں کہ جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے سال کا سب سے افضل ترین دن شمار کیا ہے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ وعید سے مراد تنبیہ، سرزنش یعنی ڈراوا، سزا دینے کا وعدہ، یعنی کہ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے، یعنی تنبیہ آئی ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور پھر بھی قربانی نہیں کرتے تو آپ کے لیے عذاب ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ 3123۔ وسعت، گنجائش، حیثیت، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو شخص حیثیت رکھتا ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ اس عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر خود جانور ذبح نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے، مگر اجازت ضروری ہے، یعنی کہ قربانی کرنے والے شخص سے اجازت لے کر جانور کی شہرک پر چھری پھیری جاتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی قربانی فرمائی تھی۔ ازواج مطہرات یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجہ کرام۔ اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، البتہ کم از کم کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ 2 یا 3 لوگ بھی برابر گوشت تقسیم کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس پیراگراف میں قربانی کرنے کا طریقہ کار سمجھایا گیا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی 2 طرح سے ہو سکتی ہے اور باعث قبول ہے، ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی۔ اجتماعی قربانی میں بھی حصوں کی تقسیم کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بکرا یا دمبا انفرادی طور پر قربان کیا جا سکتا ہے اور گائے اور اونٹ میں کم از کم کی کوئی تعداد متعین نہیں، آپ یہ انفرادی بھی کر سکتے ہیں اور 7 اور 10 سے کم یعنی 2 یا 3 لوگ بھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں زندگی گزارنے کا تمام طریقہ اچھی طرح سے بتایا گیا ہے۔
قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ ہر چیز میں ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، اسی طرح قربانی کا بھی فلسفہ ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا جائے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اور اس بات کا عہد کرنا کہ اگر ہمیں اس کی راہ سے مراد اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سنن ابن ماجہ 3127۔ قربانی کا مقصد اور روح غریب اور نادار مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان تہواروں پر خوشیاں منا سکیں۔ اسلام کے ان سنہری پہلوؤں سے نہ صرف امیر اور غریب میں فرق ختم ہوتا ہے بلکہ ان سے اسلامی معاشرے میں اخوت، بھائی چارے اور آپس کی محبتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہی ہماری اسلامی اقدار ہیں۔ حج و قربانی ملت اسلامیہ یعنی کہ پوری اسلامی دنیا کے اتحاد و یگانگت کے مظاہر ہیں۔ یگانگت سے مراد اتحاد، اتفاق، یکجہتی کے ہیں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر لڑائی جھگڑے اور فساد سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ایک جیسا لباس، ایک جیسے اعمال اور ایک جیسے کلمات اسلامی اتحاد اور یگانگت کا مثالی نمونہ ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں، اس وقت سب ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں اور ایک کعبے کی طرف طواف کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ صرف حج کا عظیم الشان فریضہ ہی انجام نہیں دیتا بلکہ اسے حرمین شریفین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور اس سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حرم مکی اور حرم مدنی کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ کتنا روح پرور یہ منظر ہوتا ہے، آپ تصور کی آنکھ سے بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے بہت سے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے۔ گویا حج کا یہ سفر صرف مناسک حج ادا کرنے کا سفر ہی نہیں بلکہ بہت سے اسلامی مقامات کی زیارت کا سفر بھی ہے، جس سے انسان کی روحانیت اور اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، عید کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ آئیے معروضی سوالات کا احاطہ کرتے ہیں۔ عمرہ ادا کرنا ہے، سنت، واجب، فرض، نفل؟ جب سبق کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہے تو جواب دینا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ سنت حج کا رکن اعظم ہے، احرام باندھنا، طواف زیارت، وقوف عرفہ، قربانی کرنا۔ جیم، وقوف عرفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے ادا کیے 2، 4، 6، 8؟ جی ہاں، 4۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی، گائے کی، اونٹ کی، بکروں کی یا دمبوں کی؟ اس کا جواب ہے گائے کی۔ 8 ذو الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد۔ تو اس کا جواب ہے فجر کی نماز کے بعد۔ کچھ اضافی سوالوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ سال کا افضل ترین دن کون سا ہے؟ تو سال کا افضل ترین دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اجتماعی قربانی سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی قربانی جس میں ایک سے زیادہ لوگ مل کر حصہ ڈالتے ہیں اور آپس میں گوشت برابر تقسیم کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کہلاتی ہے۔ اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ حجاج کرام پر حج کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس کا جواب، حجاج کرام کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف میں ایسے بہت سے مقامات کی زیارت کا موقع ملتا ہے، سے لے کر اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج تک کا سبق اچھی طرح سے ذہن نشین کیجیے گا۔ کل مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کا احاطہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔